بھارتی عدالتوں نے انصاف کا ایک دفعہ پھر جنازہ نکالا۔ بھارت کے اندر کچھ بھی ہو، کوئی دھماکہ، کوئی دہشت گردی، کتنے مسلمان مرے، اس میں غالباً عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی مجرم نہیں ہوتا سوائے مسلمانوں کے۔ کس کس واقعہ میں کس کس طرح تمام ملزمان کو جنہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ان کو باعزت بری کیا گیا بھارت کے اندر گزشتہ کچھ سالوں میں، اور دہائیوں تک مقدمے چلنے کے باوجود سزا دینے کی بجائے اعترافات کی روشنی میں ان کو کفر کردار تک پہنچانے کے بجائے بری الذمہ کر دیا۔ کیسے ہوا آپ کے ساتھ ڈی کوڈ کرتے ہیں ابھی۔ جی تو قصہ کچھ یوں ہے کہ 2002 کے بھارتی گجرات کے نسلی فسادات ہوں جن میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے، یا یہ سمجھوتا ایکسپریس ہو اس کا جلانا، یا 26/11 ہو، سارے ایسے واقعات جو ہیں ان کی کڑیاں آخر میں جا کے 3-4 بھارتی کرداروں سے ملتی۔ نریندر مودی، RSS، اجیت کمار دوول اور کرنل سری کانت پروہت، یا اس کی بنائی ہوئی بھارتی فوج کے اندر ایک سیاسی جماعت ابھیناو بھارت۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بھارتی عدالت سے مسلمانوں کو دہشت گردی میں مارنے کے کسی بھی مقدمے میں کسی غیر مسلم کو کبھی سزا ہوتے دیکھی نہیں، چاہے وہ مارنے والے خود بھی اعتراف کریں پھر بھی انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے قتل عام میں مسلمانوں کو ہی سزا دینے میں کوئی اور نہیں رکھی جاتی۔ ابھی یہ سمجھوتا ایکسپریس والا جو کیس ہی تھا اس میں بھارتی عدالت نے کوئی پاکستان سے 13-14 لوگوں کو بطور وٹنس بلایا تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ نے ان کو ویزے نہیں دیے اور عدالتوں نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی کیوں ویزے نہیں دیے۔ بہرحال تو چلتے ہیں یہ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے بھارتی عدالت کا اس کی طرف۔ ابھی یہ ایک آدھا دن قبل اب بھارت کی ایک عدالت نے اچانک ایک اور تاریخی فیصلہ دیا، اور اس میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقے مالیگاؤں میں مہلک بم دھماکے کرنے والے 7 کے 7 ملزموں کو، جو 2008 میں ہوا تھا، اس کو 2025 تک کیس چلانے کے بعد بالکل بری کر دیا۔ انہوں نے اپنی شمولیت کا ان میں سے کافیوں نے واضح طور پہ اعتراف بھی کیا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت میں ایسا ہوا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا سمجھوتا ایکسپریس میں بھی تمام ملزمان کو کلین چٹ دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ گجرات کا قتل عام، اس سے لے کے آج تک درجنوں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں مسلمانوں کو ہندی انتہا پسندوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا، لیکن ان کو بھارتی عدالتوں سے کسی قسم کے کوئی سزا نہیں، اور اس کو عدالتوں نے جرم مانے نہیں۔ نو بڈی کلڈ مسلم۔ اسی کیس میں جن 7 افراد کو ابھی بری کیا گیا ہے، ان میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP جو اس وقت حکومت میں ہے، ان کی ایک سابق رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، اور بھارتی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کے بدنام زمانہ افسر لیفٹیننٹ کرنل شری کانت پروہت بھی شامل ہیں۔ ان کی رہائی بدنام زمانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کی تفتیش کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس کیس کے ابتدائی تفتیش، یاد رکھیے گا، مہاراشٹرا کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے کی تھی اور عدالت میں مضبوط چارج شیٹ جمع کرائی تھی، لیکن بعد میں یہ کیس
بھی NIA کو منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کا رخ ہی بدل گیا اور تمام ملزمان ایک ایک کر کے بے گناہ قرار دیے گئے، حالانکہ انہوں نے کئی الزامات پر مینی اکاؤنٹس خود عدالت میں اعتراف جرم کیا یا تفتیشی افسران کے سامنے اعتراف جرم کیا، اعترافی بیانات دیے. سادھوی پرگیا، سنیل جوشی، بھارت ریتیشور اور سوامی اسیم آنند نے مارچ 2006 میں پاکستانیوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی. اس منصوبے کے لیے مالی امداد بھی فراہم کی گئی تاکہ دھماکوں کے لیے لاجسٹکس کا بندوبست کیا جا سکے. کرنل پروہت نے ATS کے آگے بیانات بھی دیے کہ ممبئی کے شواہد کے ساتھ جن کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے ابتدائی مراحل میں ہی عدالت سے رہائی پا لی. بعد میں ان کے خلاف تمام الزامات ختم کر دیے گئے. سوامی اسیم آنند جنہیں گزشتہ روز عدالت نے بری کی ہے، وہ سمجھوتہ ایکسپریس دیگر حملوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں شامل ہونے کا کئی بار اعتراف کر چکے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سنیل جوشی نامی شخص نے سمجھوتہ ایکسپریس دھماکوں کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی تھیں. فوجی افسران کو بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن ان تمام تحقیقات کے دوران فوجی ریٹائرڈ اور سرونگ فوجی افسران کو پوری طرح بچایا گیا. ان کے خلاف ٹھوس شواہد کے باوجود کسی بھی بھارتی فوج کے افسر حاضر سروس یا ریٹائرڈ کو نہیں کیا گیا شامل تفتیش یا عدالت میں پیش. اب دیکھتے ہیں کہ سمجھوتہ ایکسپریس کے دھماکوں میں استعمال ہونے والا RDX وہ بھی کرنل شری کانت پروہت نے مضبوطہ کشمیر میں فوجی آرڈننس ڈپو سے حاصل کیا، بالکل اسی طرح جیسے بعد میں پلوامہ حملے میں لوکلی پروکیورڈ RDX یوز ہوا. ATS کی تفتیش میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور ہندوتوا تنظیموں کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے والی آڈیو ٹیپس بھی برآمد ہوئی. اسیم آنند کا اعتراف تھا کہ گجرات سے تعلق رکھنے والے میرے آشرم میں ہونے والی متعدد میٹنگ میں مالیگاؤں 2008 سمیت کئی دھماکوں کی منصوبہ بندی کی گئی. اسیم آنند نے اپنے اعترافی بیان میں RSS کے پرچارکوں کو متعدد بم دھماکوں میں شمولیت کی تصدیق کی، جن میں شامل تھے مالیگاؤں کے 2006 اور 2008 کے بم دھماکے، سمجھوتہ ایکسپریس کا 2007 کا ایشو، اجمیر درگاہ کا 2007 دھماکہ، مکہ مسجد 2007 اور مداسہ 2008. ان کا بیان سادھوی پرگیا پاٹھک نے بھی اور کرنل پروہت جیسے دیگر ملزمان نے بھی ایک طرح سے ویریفائی کیا. بات اسیم آنند کے مطابق یہ صرف ابھینو بھارت جیسی ایک تنظیم کا کام نہیں تھا، بلکہ بھارتی ملٹری انٹیلیجنس اور RSS کی اعلیٰ قیادت بھی ان حملوں میں کرنل پروہت سمیت شامل تھی. RSS کے رہنما اندریش کمار نے پرچارکوں کو مالی امداد دی تاکہ وہ بم دھماکے کر سکیں. اندریش کمار نے خود آ کر آشرم میں اسیم آنند سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے سنیل جوشی کو بم دھماکوں کے لیے تعینات کیا اور ہر ممکن مدد دینے کو کہا. 2006 کی سازش میں اسیم آنند، سادھوی پرگیا پاٹھک، سنیل جوشی اور دیگر نے دہشت گردی کا جامع منصوبہ بنایا. اپریل میں سنیل جوشی نے BJP کے انتہا پسند رکن پارلیمنٹ پرگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی اور جون میں ولساد میں میٹنگ ہوئی، جہاں اسیم آنند نے کہا کہ مالیگاؤں میں 80% مسلمان ہیں، پہلا بم دھماکہ وہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اجمیر درگاہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھی ہدف بنانے کی تجویز دی. سمجھوتہ ایکسپریس پر حملے کی تجویز سنیل جوشی نے دی، کیونکہ اس پر زیادہ تر پاکستانی سفر کرتے تھے. 3 ٹیمیں بنائی گئی، یہ اسیم آنند کے بیان ہیں. دھماکہ خیز مواد، پیسے اور بم نصب کرنے کے لیے ان تینوں ٹیموں کو علیحدہ ٹاسک دیے گئے. مالیگاؤں
میں 8 ستمبر 2006 کو 4 بم دھماکے کیے گئے، جس میں 31 مسلمان جاں بحق ہوئے اور 312 زخمی ہوئے۔ پولیس نے 9 مسلمانوں کو موقع جیسے خفت قوانین کے تحت گرفتار کیا، حالانکہ اسیم آنند نے اعتراف کیا اور یہ اس کے اعتراف نے ثابت کیا کہ یہ سب بے گناہ تھے۔ مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے ہوئے۔ سنیل جوشی نے بعد میں آ کر اسیم آنند کو بتایا کہ حملے اس کی ٹیم نے کیے تھے اور وہ خود بھی موجود تھے۔ 11 اکتوبر 2007 کو اجمیر کی درگاہ میں بم دھماکہ ہوا، درجنوں زخمی اور شہید ہوئے۔ جوشی نے آ کر بتایا کہ وہ اس وقت بھی درگاہ میں موجود تھا اور اندریش کمار نے 2 مسلمان لڑکوں کو بم دھماکے کرنے کے لیے ٹاسک دیا تھا۔ سنیل جوشی کا پھر قتل ہو گیا 29 دسمبر 2007 کو پراسرار طور پر۔ سادھوی پرگیا پھاٹک نے ٹھاکر نے بعد میں اعتراف کیا کہ RSS کے لوگوں نے ہی اسے قتل کیا۔ RSS کا اسے قتل کرنے کا مقصد جوشی کو خاموش کرنا تھا، کیونکہ وہ سب جانتا تھا۔ اسیم آنند نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ جنوری 2007 میں ابھیناو بھارت سے رابطے میں آیا اور اپریل 2008 میں بھوپال میں ہونے والی میٹنگ میں مزید دہشت گرد حملوں کی تجویز دی۔ مالیگاؤں 2060 اور مداسا کے جو رمضان کے مہینے میں حملے کیے گئے، ان میں بھی جو بم دھماکے ہوئے اس میں ایک 3 سالہ بچہ بھی شہید ہوا، جبکہ 15 سالہ ایک مسلم نوجوان مداسا کے دھماکے میں مارا گیا۔ اسیم آنند نے اعتراف کیا کہ یہ تمام پرچارکوں RSS کے پرچارکوں نے کیے تھے، اس میں کوئی مسلمان یا پاکستانی نہیں تھا، لیکن پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کی زندگی تباہ کر دی گئی۔ ہر بار دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے پاکستان اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جانے لگا ایز انڈین اسٹیٹ پالیسی۔ میڈیا اور سیکورٹی اداروں کی یہ عادت بن چکی ہے انڈیا میں کہ ایسی گمراہ کن کہانیوں کو فوری قبول کریں اور سپریڈ کریں۔ ہندوتوا دہشت گرد تنظیموں جیسے کہ ابھیناو بھارت اور ملٹری افسران کرنل سری کانت پروہت ٹائپ جو لوگ ہیں، ان کو انڈین ایجنسیوں کی اور میڈیا کی پوری سپورٹ ہوتی ہے، اس لیے ان کا میڈیا ٹرائل بھی نہیں ہوتا۔ باقی ٹرائل تو آپ دیکھ چکے ہیں کیا ہوگا۔ ان کو معمولی جنونی گروپ کہہ دیا گیا۔ سادھوی پرگیا کے ٹھاکر کے فون ریکارڈ سے ان دھماکوں میں شامل تمام لوگ بے نقاب کر دیے تھے۔ پروہت نے اپنے انٹروگیشن میں بتایا کہ وہ بطور MI ایجنٹ ہندو انتصاب پسندوں سے رابطے میں رہتا تھا۔ پرگیا نے بتایا کہ اس نے پروہت سے ملاقات کی تھی، اور جہاں پروہت نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے 2 دھماکے کیے، ممکنہ طور پر سمجھوتا ایکسپریس اور اجمیر دھماکے کا ذکر ہو رہا تھا یہاں پہ، لیکن یہ بات عوامی سطح پہ ظاہر نہیں کی گئی تاکہ بھارت کا غیر ملکی دہشت گردی سے متاثر ہونے کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ بے نقاب نہ ہو۔ تو اس سارے جو بھی بھارتی عدالتوں نے اور حکومت نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور میڈیا نے مل کے جو ایک کردار ادا کیا پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں، اس کے باوجود بھارت کے حالیہ واقعات سے تو یہ ثابت ہوا، جیسے یہ جو پہلگام ڈرامہ تھا، اس سے پہلے پلوامہ ڈرامہ تھا، کہ بھارت کے اندر پہلی چیز تو بھارت کو باہر سے کوئی آ کے دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا رہا، یہ بھارت کے اپنے ہندو انتہا پسند عناصر ہیں جو مسلم دشمنی یا پاکستان دشمنی میں ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور ان کو حکومت اور ایجنسیوں کی پوری معاونت ہوتی ہے۔ نمبر 2، بھارت کے اندر کتنی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، ان کو باہر سے 3 درجن کے قریب ہیں، باہر سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اندر سے ہی ہے۔ اور تیسرا کہ بھارتی عدالتی نظام، ہم پوری دنیا کے عدالتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن بھارتی عدالتی نظام کس قدر
ہندو انتہا پسند ہندوتوا نیٹ ورک کے آگے، ان کی تنظیموں کے آگے بے بس ہے، کس طرح وہ بھارتی فوج یا راہ کے آگے بے بس ہے، اور کس طرح وہ کس بے شرمی سے وہاں کی عدالتیں جن لوگوں نے قبول کیے ہوں اپنے جرائم ان کو بھی بری کر دیتی ہیں۔ اس واقعے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سوامی اسیم آنند سے جب پوچھا گیا تھا کہ اس نے یہ اعترافی بیان کیوں دیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ایک بچہ مسلمان جیل میں میری بڑی خدمت کرتا تھا اور وہ بالکل بے قصور تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تم کس کیس میں ہو، اس نے کہا وہی مالیگاؤں بم دھماکے میں، حالانکہ میرا اور میں جانتا ہوں کہ وہ بے قصور تھا، پتہ نہیں اس جیسے نہ جانے کتنے ہماری ان حرکتوں سے ہو، تو اس سے میرا دل پسیجا اور میں نے اعترافی بیان دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، پرگیا سنگھ ٹھاکر کی چیزیں بیان ہیں، ان کے موبائل ہیں۔ بہرحال یہ ہندو انتہا پسند تنظیموں اور بھارتی فوج کے درمیان جو نیکسس ہے اور سمجھوتا ایکسپریس میں جو کچھ ہوا، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ علیحدہ ایک پروگرام میں چیزیں ڈیکوڈ کریں گے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔